how to feed their spirit, how to accept good and bad, how to have big vision, great vision, that you are with Allah and you have to be all the time trusting Him till the end, and to move from stage to stage, and you stay with Allah Azza wa Jalla with peace and happiness and security. The great scholar, let us renew our commitment to him, to his path, to his tradition, follow his way of seeking ilm, seeking knowledge, teaching, spreading the ilm, spreading the knowledge, all his life, teaching, spreading the ilm. That's the way of the Muslim. Teaching, learning, spreading the knowledge, improving your spirituality, living in peace with your neighbors and your brothers and sisters, a beautiful way of life, a successful way of life. Congratulations from all of you. Thank you Allah for, enabling us to celebrate such a great alim, great shaykh, and great wali. And may Allah help us to follow his way and his tradition. Ameen ya Rabbal Alameen. Jazakum Allah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lot of people is sleeping and lot of people is yawning. I don't want to disturb to you. Just listen to me with sleeping. Nare Takbir! Nare Risalat! Now everybody wake up, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In awliya'uhu illa al-muttaqun. Sadaqallahu al-azim. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اولیاء اللہ صالحین کے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری تعلیم کے لیے اور زندگی کی کامیابی کے لیے ایک روشن چراغ ہے. لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہیں اولیاء اللہ صالحین کی زندگی میں. ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبتوں پر صبر کیا، بہت امتحان آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن مجید میں کہا نعم العبد، کہ کیا ہی بہترین بندے ہیں. اللہ رب العزت ان کی بندگی کی تعریف کی. مصیبتوں پر صبر کیا تو نعم العبد کا لقب مل گیا اور کہا کہ وہ جنتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انوکھی بادشاہی عطا فرمائی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا تو ان کو اللہ رب العزت نے بھی نعم العبد کہا. توجہ چاہتا ہوں. شکر کیا نعمت عطا ہونے پر تو بھی نعم العبد کہا. مصیبتوں پر صبر کیا تو اللہ رب العزت نے نعم العبد کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن اگر مشکل میں گرفتار ہو اور صبر کر لے تو وہ نعم العبد ہے. اور نعمت خدا میں اگر پل رہا ہو اور اس نعمت خدا میں اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ بھی نعم العبد ہے. صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی. تو یہ دو خاص صفتیں تھے جو اولیاء اکرام کے اندر پائی جاتی تھی. انہوں نے پوری زندگی کا خلاصہ ان دو لفظوں میں دے دیا کہ لوگوں دو چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ کر لو. ایک ہے صبر، مصیبت پر صبر، نعمتوں پر شکر تو تمہیں خدا مل جاتا ہے. یحییٰ بن اقسم ایک بڑے عالم تھے. آپ کو جگانے کے لیے یہ بیچ میں واقعہ بول رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک بڑے عالم تھے یحییٰ بن اقسم علی رحمۃ الرضوان. پیچھے جو حضرات کے سامنے آ جائیے.
یحییٰ بن اقسم بڑے عالم تھے، ان کا رنگ بہت سیاہ تھا، بہت کالے تھے، اور ہونٹ موٹے موٹے تھے، اور دانت بڑے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کمال ان کو یہ دیا تھا کہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے، بے انتہا خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں ان جیسا قرآن پڑھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو ان کے قرآن پڑھنے پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ان پر فدا ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن اقسم علیہ رحمۃ الرضوان اپنی بیوی کو آپ نے بال سنوارتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ تو وہ حیران ہوئے کہ اس کو جنت کا ٹکٹ کہاں سے مل گیا کہ جو مجھے بھی دے رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی جنتی کہہ رہی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں اس لیے جنتی کہہ رہی ہوں کہ آپ تو سیاہ رنگ کے ہیں اور ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور دانت بڑے ہوئے ہیں، آپ میں اور مجھ میں دن رات کا فرق ہے۔ اور وہ جو عورت تھی، وہ جو بیوی تھی، ان کی بہت بے انتہا خوبصورت تھی۔ تو وہ جب دیکھے تو بیوی نے کہا کہ تم نے مجھے دیکھا، میری خوبصورتی کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ آپ تو شکر ادا کرنے لگے، لیکن میں آپ کو دیکھ کر صبر کرنے لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں بھی جنتی، آپ بھی جنتی۔ تو صبر اور شکر پر اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیتا ہے بندے کو، جنت کا ٹکٹ اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان اور دیگر اولیاء اکرام جو پاکستان میں بھی موجود ہے، ان کی زندگی کے جب احوال کو آپ دیکھیں تو ان کی زندگی گویا کہ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی تھی، اور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان بڑے متقی اور پرہیزگار ولی تھے، وقت کے ولی تھے۔ اللہ نے انہیں ولایت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی۔ دہلی میں قطب مینار مشہور ہے جو ان کے ہی نام کا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان جب چھوٹے تھے، ان کی والدہ اور ان کے والد نے مشورہ کیا کہ بیٹے کی کس طرح سے تربیت کی جائے۔ ایک صاحب نے کہا شادی سے قبل کہ میں پلان کر رہا ہوں کہ اگر مجھے 5 بیٹے ہو تو 5 چیزوں کی تربیت میں انہیں کروں گا، لیکن ہوا یہ کہ بیٹے تو 5 ہو گئے مگر پلان وہاں کا وہیں رہ گیا۔ تو آج کے زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال نہیں رکھتے، اس وجہ سے ان کی اولاد دین سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ صالحین کے والدین ایسے تھے کہ جنہوں نے اعلیٰ ترین پیمانے پر اپنی اولاد کی تربیت کی۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان کی والدہ جو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایک تجویز آپ کے پاس پیش کرتی ہوں، شاید میں اپنے بیٹے کو اس سے تربیت کروں گی تو شاید وہ بہت دور تک یعنی دین کی اعلیٰ منزل تک پہنچ جائے گا۔ بیٹا اسکول سے مدرسے سے پڑھ کر گھر پر آتا ہے اور چھوٹا سا بچہ تھا، کہتا ہے کہ ماں مجھے روٹی چاہیے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ہم کو بھی اللہ روٹی دیتا ہے اور تم کو بھی اللہ روٹی دے گا، تم اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ تو بیٹا چھوٹا سا بیٹا تھا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میں اسکول سے بھی پڑھ کر آیا ہوں، محنت کر کے آیا ہوں، کتابیں پڑھا ہوں، مجھے تو روٹی عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد
تو دعا کو اس لڑکے نے ختم کی تو ماں نے کہا کہ کمرے میں جاؤ، شاید کہیں نہ کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، روٹی دے دے گا۔ تو ماں کی یہ ہیبٹ تھی کہ وہ دعا کرانے کے بعد بیٹے کو کرانے سے قبل روٹی کو کونے میں کہیں چھپا کر کمرے میں رکھ دیتی، پھر اس کے بعد دعا کرنے کے بعد بیٹے کو کہتی کہ کمرے میں جاؤ، شاید اللہ تمہیں روٹی تمہارے لیے رکھ دیا ہوگا۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، جب کمرے میں گئے تو انہوں نے کمرے میں کونے کے حصے میں روٹی کو پایا اور روٹی مزے سے کھانے لگے۔ اس طرح سے روز کی ان کی ہیبٹ بن گئی۔ اب ہر رات بیٹا جب ماں کے ساتھ سوتا ہے تو ماں سے گفتگو کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روٹی دیتا ہے، مجھ کو بھی روٹی دیتا ہے، کتنا مہربان ہے اللہ۔ اس طرح کی باتیں چھوٹا سا لڑکا کرنے لگا۔ اب یہاں پر روشنائی اور معرفت کے چشمے پھوٹ پڑ رہے تھے۔ تو بچے نے کہا کہ اللہ کتنا مہربان ہے، آپ کو بھی روٹی دیتا ہے، مجھ کو بھی دیتا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ہم دونوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو دیتا ہے، پوری دنیا کو روٹی دیتا ہے۔ تو میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ معصوم بچہ ہے، محبت سے کہہ رہا ہے۔ تو ایک وقت ایسا ہوا کہ ماں کسی پروگرام میں چلے گئی رشتہ دار کے پاس اور روٹی پکا کر وہاں پر کونے میں رکھنا بھول گئی۔ تو ہوا یہ کہ بچہ اسکول سے گھر واپس ہوا، پھر وہ اس کا جو معمول تھا وہ کرنے لگا۔ ماں ادھر پریشان کہ دیر ہو گئی، شاید بیٹا اگر آئے گا اور اس کو روٹی وہاں پر نہیں ملے گی تو اتنے دنوں کی، اتنے مہینوں کی محنت پوری، اس کا یقین اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح سے وہ رونے لگی اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آنے لگی۔ تو دوڑتے ہوئے آنے لگی، دعائیں کر رہی تھی، رو رہی تھی اللہ پاک سے۔ جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا سو رہا ہے۔ تو بیٹے کو سب سے پہلے وہ سوچی کہ میں روٹی بناؤں اور وہاں پر جہاں پر رکھنا تھا رکھ دی۔ پھر اس کے بعد بیٹے کو اٹھانے لگی اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے کہ تم آج جلدی سو گئے؟ تو انہوں نے کہا تم نے روٹی کھائی یا نہیں؟ تو بچے نے کہا کہ میں روز کی طرح آیا اور دعا کیا، دعا کرنے کے بعد میں اللہ سے کہا کہ اللہ میں آج بہت زیادہ بھوکا بھی ہوں اور میری ماں بھی موجود نہیں ہے، میری ماں بھی موجود نہیں ہے، میں ماں کو بھی نہیں دیکھ سکتا، مجھے روٹی جلدی چاہیے۔ تو میں کمرے میں گیا تو وہاں پر ایک روٹی پڑی ہوئی تھی، اس روٹی کو کھا کر مجھے اتنا مزہ آیا کہ اب تک جتنی روٹیاں کھایا ان روٹیوں میں اتنا مزہ نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے جنت سے روٹی رکھ دی۔ تو جب والدین اپنی اولاد کے لیے، نیک تربیت کے لیے اس طریقے کا معمول کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو بختیار کاکی رحمت رضوان بہت بڑے ولی اللہ بنے۔ جب ان کا وصال ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں نماز جنازہ میں لوگ شریک تھے۔ روایت میں ہے کہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی کا مطلب روٹی کو کہتے ہیں، ہندی میں کاکی روٹی کو کہتے ہیں۔ تو جب وصال کا وقت آیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جس جنازے میں 40 آدمی ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے کہ جب لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میت کی برکت سے ان لاکھوں کی تعداد کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازے کا وقت آیا تو ایک وسیع موسی جو وصیت جس سے کی جاتی ہے، تو انہوں نے 4 چیزوں کی وصیت کی تھی کہ 4 کوالٹیز جس کے اندر ہو وہی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ جس کے اندر 4 کوالٹیز نہ ہو، کسی کو جرت نہیں تھی کہ مصلی پر آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی وصیت یہ کی تھی کہ ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے جن کی زندگی میں فرض نماز کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو۔